سب سے پہلا میرا آپ سے سوال ہے کہ عبادت کی کیا معنی ہے، عبد کون ہے؟ جی جیسے ہم نے پہلا پارہ شروع کیا ہے تو ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے جو ہم سب کو ہی یاد ہے کیونکہ نماز کا حصہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم مخاطب ہیں نا، بندے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو عبادت اور عبد دونوں جو ہیں، اس کا جو عربک لینگویج میں جو مدر روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ عین، بے اور دال ہے، اور عبد کے معنی غلام کے ہیں۔ اور عبادت کا لفظ ویسے تو ظاہر عبادات جو ہمیں ارکان کی صورت میں نظر آتی ہیں، جو فزیکل صورت میں نظر آتی ہیں، جو ہمیں سب کو معلوم ہی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، وہ اس کے لیے تو ہوتا ہی ہے استعمال۔ لیکن جب ہم اس کے تفسیر میں جائیں، تفصیل میں جائیں اور اس کی باطنی مطالب پر غور کریں، جیسے قرآن کی جو آیات ہوتی ہیں، بعض دفعہ ان کے کچھ ظاہری مطالب ہوتے ہیں اور کچھ باطنی مطالب ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تفصیل بھی ہوتی ہے نا، جو ہمیں تفسیر علماء کے ذریعے سے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو دراصل عبادت، اگر ہم عبد جو ہم نے روٹ ورڈ کی بات کی، اس میں اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے: غلامی، پوجا و پرستش، اور اطاعت و فرما برداری۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں کتنی وضاحت ہو جاتی ہے نا ہمیں اس سے، کہ ہمیں عبادت کا جب ہم دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں صرف جو ہے فزیکل جو عبادات ہیں اس پہ نہیں تکیہ کر لینا، ہمیں اپنی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں گزار دینی ہے، یعنی اللہ اور ان کے رسول نے جو ہمیں احکامات سمجھائے ہیں، دیے ہیں، عطا کیے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایسی عام سی بات ہے اور آپ مجھ سے اتفاق بھی کریں گی کہ جب اوروں سے مانگا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہو، اور 1-2 دفعہ تو ٹھیک ہے، چاہے آپ کا اپنا کوئی وہ خونی میں رشتہ دار ہو یا چھوٹا بڑا کام کوئی بھی آپ ان سے کہیں، بعض دفعہ اس کے لیے کوئی آپ کو مٹیریل چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں اس کے برخلاف کہ جب بندہ ان سے مانگتا نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو بہت خوش ہوتے ہیں جب بندے جو ہیں ان سے مدد طلب کرتے ہیں، استعانت طلب کرتے ہیں، یا کوئی بھی خواہش جو ہے وہ اللہ کے آگے رکھی جاتی ہے۔ تو اگر اس آیت کا حدیث کے ذریعے میں ریفرنس دوں تو جیسے کہ ترجمہ حدیث کہی کہ دعا مغز عبادت ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں نظر آتا ہے ہمیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا ہے، یعنی میں اس کو اگر مزید الیبوریٹ کروں کہ دعا خود ہی عبادت ہے، چاہے ہم کسی بھی زبان میں کریں، چاہے انگلش میں کریں، چاہے فرینچ میں کریں، چاہے عربک میں کریں، چاہے تامل میں کریں، بنگلہ دیشی میں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ساری لینگویجز سمجھتے ہیں نا، اللہ نے تو اپنے بندوں کو بنایا ہے، تو وہ خود بخود عبادت۔ اگر ہم بعض وقت صرف اپنی زبان پہ اللہ سے دعا کرتے رہیں تو وہ سارا اتنی خوبصورت چیز ہے کہ وہ عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری دعائیں بھی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اصل میں یہ بات ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر سے ہم یہ دیکھتے ہیں ہر آیت میں سے جو آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جیسے کہ ہم پریزنٹیشنز دیکھتے ہیں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، سیمینارز میں جاتے ہیں، تو آخر میں ہوتا ہے نا فوڈ فار تھاٹ، ٹیک ہوم میسج۔ تو آئے میں اور آپ مل کر اور سامعین و ناظرین کے ساتھ مل کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں سے ہمیں کیا ایسا پریکٹیکل پوائنٹ نظر آ رہا ہے، عملی نقطہ کیا نظر آ رہا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ پھر ہم عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا کیا مطلب ہوا کہ بندے یا اور رب کا جو تعلق ہے، جو اس کا مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بندگی رب اس سانچے کے اندر ڈھال دینا۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مانے کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، آپ مجھے اپنی فرما برداری میں لے لیجئے۔
تو یہ ہم یعنی اس میں نا طلب کرتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی جو میں اکثر کبھی اپنی کلاسز یا سرکلز اس میں بھی پوچھتی ہوں لوگوں سے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صحت، کچھ لوگ کہتے ہیں ماں باپ، کچھ کہتے ہیں اولاد، والدین، یعنی جیسے میں نے ذکر کیا رزق، علم، تعلیم، ڈگریاں، پیسہ، حب الہی، حب رسول، یقیناً رضا الہی، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو بندہ اپنے رب سے طلب کرتا ہے وہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت اگر اللہ سے نصیب ہو جائے اپنے بندے کو، تو میں یہ سمجھتی ہوں جو میں نے اپنے استادوں سے اور استاذہ سے سیکھا کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔